بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جیسے جیسے دن رات اور رات دن میں تبدیل ہو رہے ہیں ویسے ویسے کائنات کو دیا محدود وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ ناظرین گرامی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون، یہ کب ظاہر ہوں گے، یہ اس وقت کہاں قید ہیں اور کس شخص نے انہیں قید کیا، یہ کچھ سوالات ہیں جو ان کے متعلق ہر ایک کے ذہن میں گھومتے ہیں۔ آئیے تھوڑا اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں کہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج دو قبائل کا نام ہے، جبکہ بعض مفسرین یاجوج ماجوج دو افراد کا نام بتاتے ہیں اور یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ بعض ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کہتے ہیں، بعض ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کہتے ہیں۔ ناظرین، ان کی ایک قسم سفید رنگت کی ہے اور دوسری قسم سیاہ رنگت کی ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم آج ایک دیوار کے پیچھے قید ہے اور یہ قوم روزانہ اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتی ہے، مگر جیسے ہی اس دیوار میں سوراخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے، جس سے یہ لوگ سو جاتے ہیں اور اگلے دن دیوار اللہ کی قدرت سے دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس پر کوئی سراغ باقی نہیں رہتا۔ ان کا معمول زندگی اسی طرح چلتا رہتا ہے، مگر ناظرین مستقبل قریب میں یہ دیوار اللہ کے حکم سے گر جائے گی اور یہ قوم دنیا میں ظاہر ہوگی۔ دنیا میں ظاہر ہوتے ہی قتل و غارت کو عام کرے گی۔ ناظرین گرامی، یاجوج ماجوج کو کس فرد نے اس طرح اس دیوار کے پیچھے قید کیا، اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ یہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے، اس کی کوئی سمت بیان نہیں کی گئی۔ غالباً سفر شمال کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ زمین کی آبادی اسی حصے میں بیشتر ہے۔ راستے میں چلتے چلتے جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کی گھاٹی میں پہنچے تو انہیں ایک قوم ملی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی سرکشی اور فساد کا حال بیان کر کے اس گھاٹی کو بند کرنے کی درخواست، جس سے گزر کر یہ قوم دنیا میں قتل و غارت کو عام کرتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ایک دیوار قائم کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج ایک طرف ہو جائیں۔ بدلے میں اس قوم نے روپیہ اور پیداوار دینے کا وعدہ کیا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم صرف جسمانی مدد دو، لوہے کے سریے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ لوہے کے سریے لے کر ذوالقرنین کے پاس گئے، پہاڑ کی چوٹیوں تک درے کو لوہے اور پتھروں سے چون دیا تو تانبا اور سیسا پگھلا کر ڈال دیا، سے یہ دیوار بہت مضبوط بن گئی۔ یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار کو توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو پھیلانگ سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے اس قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد تک اس دیوار کے پیچھے موجود رہیں گے، جب اللہ چاہے گا یہ دوبارہ اس دنیا پر ظاہر ہوں گے، لہٰذا یہ دیوار عارضی طور پر قائم کی گئی ہے۔ ترین حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے مسلمانوں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑ لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور ان کے چہرے ڈھالوں جیسے چوڑے چپکے ہوں گے، یعنی قیامت سے پہلے تم کو ایسی قوم سے لڑنے کا اتفاق ضرور ہوگا، اور اس قوم سے مراد ترک اور تتاری لوگ ہیں، یعنی یاجوج ماجوج دو ترک قبائل ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج تین قسم کے ہیں۔ ان کے جسم میں ایک بہت بڑے درخت کی مانند معلوم ہوتے ہیں، یہ 4 ہاتھ لمبے 4 ہاتھ چوڑے ہیں۔ ان کی ایک قسم ایسی ہے کہ ایک کان ان کا زمین پر ہوتا ہے اور یہ دوسرے کان سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے خروج سے متعلق ہمیں بیشتر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہیں۔ حضرت نعمان بن سمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل سے فارغ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جائیں، کیونکہ ایسی قوم ظاہر ہونے والی ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، مسلمان کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ، جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی۔ دوسری جماعت بعد میں آنے والی آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی موجود تھا۔ ناظرین، یہ قوم اس طرح کی قتل و غارت کرے گی کہ جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ قوم فساد و قتل و غارت سے فرصت پائے گی تو کہے گی کہ زمین والوں پر تو غلبہ پا لیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان کے پاس خوراک کی بہت قلت ہوگی، ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، جس سے یہ قوم ایک دم مر جائے گی۔
کے مرنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں لمبی ہوں گی اور وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے کہ تیر و کمان و ترکش مسلمان 7 سال تک چلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی بارش پیدا کرے گا جس سے زمین کو ہموار کر دے گا۔ اس وقت زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اڈھیل دے۔ یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے 10 آدمی بیٹھیں گے۔ دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت بھر کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو اور ایک بکری خاندان بھر کی کفالت کرے گی۔ یجوج مجوج قیامت سے تقریباً 40 سال پہلے ظاہر کیے جائیں گے، جہاں بھی کوئی انسان پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے اور ان سے لڑنے کی طاقت کسی بھی مخلوق کے پاس نہ ہوگی۔ ناظرین، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے جو ان قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھنی اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔